بہت سارے لوگوں کی میری یہ گفتگو شاید چپ جائے گی، محمد رسول اللہ جیسے زکوٰۃ دلواتے ہیں، دیتے ہیں، ہم میں سے کوئی اب اس کے اوپر نہیں ہے۔ کہاں لکھا ہے کہ ایسے زکوٰۃ بانٹو جس طرح تم بانٹ رہے ہو، جیسے آپ زکوٰۃ بانٹ رہے ہو؟ پچھلے 75 سالوں میں کوئی غریب ختم نہیں ہوا جیسے آپ زکوٰۃ بانٹ رہے ہو، کوئی عمارت مکمل نہیں ہوئی جیسے تم زکوٰۃ بانٹ رہے ہو، کسی کے گھر کے اندر خوشحالی نہیں آئی، کیونکہ زکوٰۃ دے تو رہے ہو، محمد رسول اللہ کے مطابق نہیں دے رہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں زکوٰۃ دینی ضروری ہے، جبکہ زکوٰۃ کے لیے حکم ہے کہ جب وہ ایسا مال جو آپ کی ضروریات سے زیادہ ہو، جب اس پر 1 سال گزر جائے تو اس میں سے 2.5% نکال کے اللہ کے راستے کے اندر دے دیا جائے۔ زکوٰۃ کے متعلق اگر ہم غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں زکوٰۃ کے جو معنی، زکوٰۃ کا جو مفہوم، زکوٰۃ کی جو وجوہات بیان کی ہیں، اور نبی علیہ السلام نے جو ہماری تربیت فرمائی زکوٰۃ کے معاملے میں، تو ہم تو اس زکوٰۃ کو بہت پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ اطمینان کے ساتھ زکوٰۃ کے موضوع کے اوپر قرآن پاک کے احکامات کو، احادیث کو اگر دیکھتے ہیں تو ہماری زکوٰۃ تو اس زکوٰۃ کے ساتھ میل ہی نہیں کھاتی جو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دینے کے لیے حکم فرمایا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے زکوٰۃ ہے کیا، یہ ہوتا کیا ہے۔ دیگر مذاہب میں بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ اسلام نے اپنے بنیادی ارکان میں سے، یعنی جو بنیادی چیزیں ہیں، توحید کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور بعض مورخین نے اور بعض ائمہ نے لکھا ہے کہ توحید نماز کے بعد پہلے زکوٰۃ ہے، پھر روزہ اور حج ہے۔ یہ اتنی بڑی بات جو ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے متعلق احکامات دیے گئے ہوں، قرآن پاک میں جس کا ذکر نماز کے ساتھ آیا ہو، قرآن پاک نے زکوٰۃ کا ذکر نماز کے بالکل ساتھ، جس طرح 2 سہیلیاں ہوتی ہیں، 2 بہنیں ہوتی ہیں یا 2 بھائی ہوتے ہیں، جوڑ کے قرآن پاک نے نماز کے بعد سب سے پہلے جس کا ذکر بالکل جوڑ کر کیا وہ زکوٰۃ کے بارے میں کیا۔ اب زکوٰۃ ہے کیا، زکوٰۃ دینی کس کو ہے، زکوٰۃ دینی کیسے ہے، زکوٰۃ دینے کی وجہ کیا ہے، زکوٰۃ